بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على هذه شهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی تک یہاں ہمارے مقتدر علماء کرام نے یقیناً بہت مفید ترین باتیں بیان فرمائی ہوں گی. ان باتوں کے متعلق میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو سوچیں اور پھر یہ دیکھیں اس پر عمل کرنے کی چیز کون سی ہے تو عمل کرنے کا ارادہ کریں، اور اگر پہلے سے اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو کوتاہی دور کرنے کا ارادہ کریں. اور جو چیز بیان ہوئی ہے اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن سے ایمان والے کو بچنا ہے تو پھر سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جو چیز بیان ہوئی ہے میں اسے بچا ہوا ہوں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ان میں کسی غلطی میں مبتلا ہوں اور بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ فلاں چیز غلط ہے، اس سے بچنا ہے، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد اس چیز سے بچوں گا. سنا تو پہلے بھی ہوگا، آج پھر سنا ہوگا. ہماری بے شمار کوتاہیوں میں سے ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم جب سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری نیت صحیح ہے. مثلا سننے کے لیے انسان بیٹھا، ارادہ یہ نہیں کیا کہ میں جو سنوں گا اگر وہ کرنے والی چیز ہوگی تو میں کروں گا، اور اگر بچنے والی چیز ہوگی اور وہ چیز میرے اندر پائی جائے گی تو میں بچوں گا. جیسے کوئی انسان اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، تو ڈاکٹر کے پاس جب جائے گا تو یہ سوچ کر جائے گا کہ جو مجھے ڈاکٹر بولے گا مجھے وہ کرنا ہے، جو دوائی کھانے کو کہے گا دوائی کھاؤں گا، اور جس چیز سے پرہیز بتائے گا اس چیز کا پرہیز بھی کروں گا. اور بڑی توجہ کے ساتھ سن کر کے واپس آئے گا، پھر پرہیز بھی کرے گا، دوائی بھی کھائے گا، وقت کی پابندی کے ساتھ کھائے گا. کم سے کم یہی مزاج ہونا چاہیے ایمان والے کا. جب کبھی دین کی مجلس میں دین سننے کا اللہ موقع عطا فرمائے تو بس توجہ اس پر رکھنی چاہیے کہ بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے. یا تو بیان کرنے والا کہے گا فلانی چیز پر عمل کرو، تو فوراً اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں. یا بیان کر، اور اگر کر رہے ہیں عمل تو شکر پڑھنا ہے اندر سے، اور ساتھ ہی پختہ ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ اور بھی پابندی سے عمل کروں. اور اگر بیان کرنے والے نے بیان کیا فلانی چیز نہیں کرنی ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی کہے گا وہ اللہ نے یا اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا ہے، تو سننے والے کو فوراً دیکھنا ہے کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، میں اسے بچ نہیں پایا اب تک. سنا پہلے بھی ہوگا، آج پھر میں نے سنا، آج کم سے کم بچنے کا ارادہ کروں گا. اور جب کبھی ارادہ کرتا ہے انسان بچنے کا تو اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے. اس امتحان میں کون پاس ہوگا کون پاس نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا امتحان شروع ہو گیا. اور وہ کیا ہے، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجیے بیان کرنے والے نے بیان کیا مرد کا محرم عورت کے ساتھ تعلق حرام ہے، یا بیان کرنے والے نے بیان کیا دفتر میں بیٹھ کر رشوت لینا حرام ہے، یا بیان کرنے والے نے بیان کیا دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا جرم ہے، یا بیان کرنے والے نے بیان کیا پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو دکھ پہنچانا جرم ہے. یہ بیان کرنے والے نے بیان کیا، یا اس جیسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی گئی. بیان کرنے والے نے کہا کہ سود کھانا حرام ہے، بیان کرنے والے نے کہا کسی پر
کسی کو دکھ پہنچانا جرم ہے. بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو اب یہ تو سننے والے نے دیکھا کہ ہاں یہ تو میں کر رہا ہوں, میرے غلط تعلقات چل رہے ہیں, یا میں ڈرگس کر رہا ہوں, یا میں نشہ کرتا ہوں, یا میں پڑوسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہوں, یا میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں. جو اسے بیان کیا وہ میں نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایمان کہے گا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور نفس کہے گا نہیں. یہاں سے بات سنی ہے, دل میں ایمان کا جذبہ ابھرے گا کہ آج کے بعد دفتر میں رشوت نہیں لوں گا, آج کے بعد دکان میں ملاوٹ نہیں کروں گا, اور اندر سے نفس کہے گا نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ اس سے پیسہ کماتا ہے انسان. تو یہ اندر نفس اور ایمان کی جنگ شروع ہوگی. ایمان کہے گا مت کرو, نفس کہے گا کریں گے. اس کے بعد آگے کون جیتے گا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایمان مضبوط ہوگا, آخرت کا ڈر ہوگا, تو آدمی اس جذبے کو دبا دے گا اور بچنا شروع کر دے گا. اور اگر ایمان کمزور ہوگا, نفس غالب آئے گا, تو کہے گا ہاں کہتے رہتے ہیں, آج سے پہلے بھی سنا ہے, کون چھوڑتا ہے. پھر 10 تعویلیں اپنے آپ کو سمجھا کر کے وہی کرتا ہے. جناب جب بھی انسان دین کی بات سنتا ہے تو اندر ایک کولڈ وار شروع ہوتا ہے, ایک خاموش جنگ شروع ہوتی ہے. کروں یا نہ کروں. بیان کرنے والے نے بیان کیا, نماز مسلمان پر فرض ہے, سننے والے نے سنا, اس کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, تو اسے جرم کیا. اور اگر وہ غور کرنے لگا میں تو کوتاہی کر رہا ہوں نماز پڑھنے میں, اس کے بعد پھر وہ سوچے کہ اب آج کے بعد پڑھوں یا نہ پڑھوں. جو سنا اس کا تقاضا ہے کہ پڑھیں, اور ادھر سے نفس عادی نہیں ہے, نفس تقاضا, تو اس کہتا ہے کون پڑھے گا, کبھی پڑھیں گے کبھی. یہ آگے چل کر کے یا تو نمازی بن جائے گا, اور یا جیسا پہلے سے بے نمازی تھا ویسے نہیں. میرے بھائیوں مزاج بنائیں کہ جب کبھی دین کی بات سننے کا موقع اللہ تعالیٰ شاء عطا کرے تو سنجیدہ ہو کر کے سنا. سنجیدہ ہونے مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی انسان ہسپتال میں سنجیدہ ہوتا ہے, یہ سوچ کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو مجھے کہے گا مجھے فالو کرنا ہے, مجھے بات ماننی ہے, چاہے وہ میری پیاری ڈشیں بیان کر دیں. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو فلاں والا چیز کھانے کا بہت شوق ہے, آج کے بعد بند, اگر تم صحت چاہتے ہو. پیشنٹ فوراً کہتا ہے سر بالکل ٹھیک ہے میں پرہیز کروں گا, بلکہ اور پوچھے گا اور بتائیے کس چیز کا پرہیز. مان چاہتا چلے ایک لڑکے کو آئس کریم کھانے کا بہت شوق ہے, یا آج کل ہمارے مارکیٹوں میں پیزا آ گیا, تو پیزا کھانے کا بہت شوق ہے, اور ڈاکٹر نے کہا تمہارے میادے میں خرابی ہے, تمہیں یہ دونوں چیزیں بند کرنی ہوگی. تو اپنے شوق کو سائڈ پر رکھ کر کے اپنے آپ کو بچائے گا. تو یہی مزاج ہونا چاہیے دین کی بات سن کر عمل کرنے کا. میرے بھائیوں اب تک جو دین کی باتیں بیان کی گئی ہوگی ان کے متعلق یہی بات ذہن میں رکھیں. اب اس وقت چند منٹ میرے پاس بھی ہیں, ان چند منٹوں میں ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کسی ایک ہی ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کرے, اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ الگ الگ ایک ایک نقطے پر مجالسات کی جائے, اور پھر وہ سمجھیے وہ ایک موتیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک پلیٹ میں انسان پیش کر سکتا ہے. تو اس وقت الگ الگ چند باتیں میں عرض کروں گا, بہت توجہ کے ساتھ سنیں. پہلی بات اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں, اور یہ ابھی نہیں زندگی کا معمول بنائیں, اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور وہ اس طرح سے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اگر ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ہو سکتا تھا ہم ایمان کی طرف نہیں آ پاتے. بے شمار وہ ہمارے بھائی جو انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی انہیں میں سے ہوتے, کس حال میں ہوتے, کیا کر رہے ہوتے واللہ عالم, لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے. ایمان کی حالت اللہ نے عطا فرمائی, اس میں ہماری کوئی قربانی نہیں لگی, ہم نے کوئی درخواست نہیں کی, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا, بس اللہ نے احسان فرمایا, ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. ہمارا باپ بھی مسلمان, ہماری ماں مسلمان, جس ماں کی چھاتی سے دودھ پینا نصیب ہوا وہ بھی ایمان والی تھی, چاہے بیچاری وہ نمازی تھی یا نہ تھی, دیندار تھی یا نہیں تھی, لیکن تھی مسلمان. تو نتیجہ ہوا گھر کے اندر ہم کو ایمان کی دولت مل گئی. ایمان والا اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے, یہ کہے کہ اللہ نے مجھ پر تو اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت مجھے عطا فرمائی تھی. وہ سب سے قیمتی دولت کیا تھی؟ وہ سب سے قیمتی دولت یہ تھی, ایمان کی دولت ہمیں عطا تو سیکھی, اور اس میں ہماری کوئی محنت شامل ہے. پڑھے سب الحمدللہ رب العالمین, اور پڑھے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا نبی ہمیں 7 مرتبہ مبارک کر رہا ہے, 7 مرتبہ, اور وہ حدیث میں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے,
مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. یہ صحابہ کرام کے متعلق ہوا. پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا ہمارا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ سن بھی رہے ہیں. یہ ایمان والوں کا مجموعہ ہے. اور نہ جانے کون کون سے مخلوق ہوگی, ساری مخلوق گواہ رہے ہیں, نہیں بلکہ آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. اللہ شہادت ناحیہ والی حدمود, اسی پر ہم زندگی گزاریں گے اور اسی پہ ہم کو موت آنی چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی یہ کہتا ہے میرا نبی, وہی نبی سچا نبی ہے, اس کو 7 مرتبہ مبارک. سننے والے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو 1 مرتبہ مبارک, ہمیں کیوں 7 مرتبہ؟ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو مانا دیکھ کر, اور ہم نے اللہ کا نبی کو مانا دیکھے بغیر. ہم تک اللہ کی بات پہنچی یہ میرا نبی, ہم نے کہا یا اللہ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں, ہم اس زمانے میں نہیں, وہ ہمارے زمانے میں نہیں, ہم وہاں نہیں وہ یہاں نہیں, تو ہم کیسے دیکھتے؟ بس یا اللہ جیسے ہمیں یقین ہے اس وقت دن, جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہم مرد, جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گھر میں جو عورت ہے گڑیا عورت میں اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, ایسے ہمیں یقین ہے کہ اس کائنات کا سب سے سچا نبی آپ کا وہی نبی ہے جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے بھائی ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم کچھ نہیں, جب ہمارا نبی ہم کو 7 مرتبہ مبارک کر رہا. الحمدللہ علی نعمت ایمان. میرے بھائیوں زندگی کے معمول بن رہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہوتا ہو اس گھر میں, میری نہ یہ حالت ہوتی, نہ یہ نام ہوتا, نہ یہ شکل ہوتی, نہ یہ سوچ ہوتی, نہ میرے گھر میں قرآن ہوتا, نہ میں مسجد میں جاتا, تو کہیں اور ہوتا میں. اللہ نے اس مشکل امتحان سے ہمیں بتایا, یہ معمول بن رہے زندگی کا. ایک بات تو یاد رکھو. دوسری بات, اس وقت یہاں ہم ایک دینی مدرسے کے جلسے میں, دینی مدرسوں کا کام کیا ہے؟ امت کے بچوں کو دین پڑھانا. میرے بھائیوں اگر یہ مدرسے نہ ہوئے, اگر یہ مکتب نہ ہوئے, تو ہمارے گھروں میں پلنے والے ہمارے پیارے بچے سکولوں کی تعلیم پڑھ کر کے ڈگریاں بھی ہوگی ان کے پاس, قابلیت بھی ہوگی ان کے پاس, شریف ماں باپ کے ہوں گے بچے شریف بھی ہوں گے, قابل ماں باپ کے ہوں گے بچے قابل بھی بن جائیں گے. اس کے بعد پھر جاب کریں گے یا بزنس کریں گے تو اپنی قابلیت سے بہت اونچو بلندیوں تک پہنچ جائیں گے, دولت بھی کمائیں گے, عیش والی زندگی بھی ہوگی, مکان بھی بنائیں گے, فیسلٹی ساری جمع ہو جائیں گی. لیکن دین ان کے پاس نہیں ہوگا, کلمہ ان کے پاس نہیں ہوگا, نمازیں نہیں ہوگی. جیسے بے شمار ہمارے اچھے پڑھے لکھے بڑے گھروں کے ایمان والے نظر آتے ہیں, بہت اونچا عہدہ ہے, دولت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, ڈگریاں بھی ہیں, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, لیکن کلمہ تک نہیں آتا, وضو کرنا بھی نہیں آتا, نماز بھی نہیں سبھی میں, اور ساتھ میں یہ پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں. کیوں؟ یہ جو عہدہ ہوتا ہے, عہدہ یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ جو پیسہ ہوتا ہے انسان کو دھوکہ دیتا ہے. میں پیسے والا ہوں, میں عہدے والا ہوں, میرے پاس یہ سب کچھ ہے, میرے سامنے اتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں, بس ان کی وجہ سے آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, اور وہ جو کمیاں ہیں وہ کبھی نظر نہیں آتی. اور جب انسان ریٹائر ہو کر گھر آ جاتا ہے تب سوچتا ہے میں کہاں گیا, اب دیکھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں. کیا دیکھتا ہے کہ جناب مجھ تو کرنا بھی نہیں آتا, میں تو نماز بھی نہیں پڑھی ہے. اب دین کی میرے بھائیوں ان مدرسوں کا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو نئی نسل ہے وہ نئی نسل سکولوں میں ہے, کالجوں میں ہے, دفتروں میں ہے, کام کر رہی ہے. ضرور پیسہ بھی کمائیں, وہ بھی کریں, یہ بھی کریں, لیکن کم سے کم ان بچوں کو دین تو آئے. کم سے کم یہ تو جانتے ہو کلمہ کیا ہے, کم سے کم وہ نماز تو جانتے ہو, کم سے کم ان کو بتایا تو جائے کہ اسلام میں ماں باپ کا مقام کیا ہے, کم سے کم ان کو یہ تو بتایا جائے کہ بھائی اسلام بہت مسلمان ہے, کون کون سی چیز ہم پر حرام ہے. دائیں بائیں اگر لوگ شراب پیتے ہوں گے, دائیں بائیں اگر لوگ ڈرگس کرتے ہوں گے, ہم مسلمان ہیں, یہ ہماری حرام ہے. دائیں بائیں اگر غلط تعلقات چل رہے ہوں گے, ہم کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ایک ایمان والا پڑھا لکھا ہے, ڈگریاں ہیں, اور کئی قسم کی ڈگریاں, لیکن اسے یہی پتا نہیں کہ میں مسلمان ہوں, میرے اللہ نے کون سی چیز میرے حرام کی, میں مسلمان ہوں, میرے نبی نے کون سی چیز میرے حرام کی. اس ایمان والے کا ایمان آگے کیسے بچے گا؟ مدرسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہماری وہ نئی نسل جو ہمارے بھائیوں کے بچے ہیں, ہمارے بھائیوں کے بچے ہمارے بھتیجے ہوں گے, ہماری بہنوں کے بچے ہمارے بھانجے ہوں گے, آپ کے بچے ہمارے بھتیجے, تو کیا بولوں بھائی
آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ہمارے بھانجے ہوں گے. تو گویا ہم اپنے مدرسے والے اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں کی فکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھتیجا، یہ ہمارا بھانجا آگے چل کر کے چاہے یہ افسر بنے، چاہے تاجر بنے، چاہے ٹھیکیدار بنے، چاہے جو بنے، لیکن مسلمان بنے، یا نمازی ہو، یا بااخلاق ہو، یا حرام سے بچنے والا ہو، یا اللہ کا فرض ادا کرنے والا ہو. یہی چیز ہم سکھائے گے. تو مدرسوں کا کام ہے. اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی مدرسے والے کوشش کرتے کہ جو کچھ ہم نے تیار کیا وہ امت کے سامنے لائیں گے. اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ قرآن کا حافظ بچہ بن گیا، اس بچے کو دستار بندی کی جاتی ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ آپ کی محنت ہو، آپ کے تعاون اور مدرسے والوں کی محنت سے جو پروڈکٹ تیار ہوا وہ یہ. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک قرآن کا حافظ سامنے آ گیا. میرے بھائیوں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو معلوم ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی، صرف ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن. دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد کی جائے کہ وہ یاد نہیں رہے گی، بھول جائے گی. صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو یاد بھی ہو جاتی ہے اور یاد رہتی بھی ہے. کسی مذہب میں کوئی ان کا مذہبی صحیفہ، کسی مذہب کا مذہبی صحیفہ زبانی یاد نہیں کیا جاتا. تورات اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، انجیل اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. آج جو دنیا میں تورات اور انجیل ہے وہ اوریجنل ہے ہی، اس لیے اس کو یاد بھی نہیں کرتا کوئی. لیکن قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے. جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ قرآن جبرائیل کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اترا. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اسی طرح سے یاد کیا، صحابہ کو یاد کرایا، لکھوایا، اور اس کے بعد یہ قرآن آگے نسل کو پہنچا. اور ہوتے ہوتے یہ قرآن ہم تک پہنچا. ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جس زیر زبر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اسی زیر زبر کے ساتھ ہم سے بڑوں نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، فقہا نے پڑھا، محدثین نے پڑھا، قاریوں نے پڑھا، ہوتے ہوتے صحابہ نے، پھر ہوتے ہوتے اللہ کے نبی نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن پڑھا، اور انہی لفظوں کے ساتھ جبرائیل نے قرآن سنایا تھا، اور انہی لفظوں کے ساتھ لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا. ایک طرف قرآن کا یہ ہے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. اور بھائیوں یہ سب ہم سب کے لیے بڑی وارننگ ہے. ہم سب کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے وارننگ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اسی قرآن میں، وقال رسول، قیامت کے دن میرا نبی کھڑا ہوگا، پھر عرض کہے گا یا اللہ ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن چھوڑ دیا. چنانچہ اس وقت امت مسلمہ کے بے شمار نقائص میں سے ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں قرآن ہے ہی نہیں، اور بہت سارے گھروں میں ہے مگر کبھی کھلتا ہی نہیں. بے شمار گھروں میں مسلمان ہیں، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، 10 قسم کے مضامین کے ایکسپرٹ ہیں، مگر قرآن کبھی کھول کے بھی نہیں دیتے. یہاں تک کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی قرآن کا حق ادا نہیں کرتے. ہم سب اس میں برابر ہیں. جیسا حق مجھے ادا کرنا چاہے مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، جیسا حق اس حافظ صاحب کو ادا کرنا چاہے تو اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، جیسا حق اس سکالر سے ادا ہونا چاہے وہ اس کو کوتاہی ہو رہی ہے، اور جیسا حق عام مسلمان کو قرآن کا ادا کرنا چاہتا اس سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمایا، اللہ حفاظت فرمایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن یا تو مقابلے میں کھڑا ہوگا اور یا تمہارا حمایتی بن کر کھڑا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اعمال بہت اچھے تھے مگر قرآن کے حقوق کو ضائع کیا تھا. اچھے اعمال کی بنا پر اگر وہ جنت میں جانے لگے گا تو قرآن پکڑ لے گا. کیسے جائیں گے آپ جنت میں؟ میرا حق اس نے ادا نہیں کیا تھا، یا اللہ یہ کیسے جائے گا جنت میں؟ نہیں جانے گا. اور اگر کسی انسان نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کی طرف جانے لگے تو قرآن کہے کہ یا اللہ یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اس نے تمہارا حق ادا کیا ہے، میں تو نہیں جانے دوں گا. القرآن حجت اللہ کا او علیک، قرآن یا تو تمہارا حمایتی بن کر کھڑا ہوگا یا تمہارا مخالف بن کر کھڑا ہوگا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن سے مقابلہ کرنے والا کوئی جیت نہیں پائے گا. تو قرآن کی حق تلفی کتنی ہم سے ہو رہی ہے. میرے بھائیوں ارادہ کریں کہ جن بھائیوں نے قرآن ابھی نہیں پڑھا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کہیں کہ بڑھاپے میں آج کیسے پڑھیں گے؟ جواب ہے بالکل نہیں. میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے بہت وسعت عطا فرمائی، وہ ارب پتی شخص ہے. بڑھاپے میں اس نے قرآن پڑھا، بڑھاپے میں اس نے امام صاحب سے سیٹنگ کی. امام صاحب آ کر کے روزانہ شام کو بڑھاپے میں جس کے پوتے بھی ہیں اور انٹرنیشنل بزنس کرنے والے ہیں،
مقامی سطح پر نہیں، انٹرنیشنل بزنس کرنے والے جن کا مال میں نے مکہ مکرمہ میں بکتے ہوئے دیکھا. تو اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ میرے گھر آیا کریں اور مجھے قرآن پڑھانا شروع کر دیں. نورانی قاعدے سے بڑھاپے میں پڑھنا شروع کیا. اپنے آفس میں ہوتا ہے تو امریکن انگریزی الگ بولتا ہے، پرشین انگریزی الگ بولتا ہے، چائنیز انگریزی الگ بولتا ہے، اور پرشین کیا فرانسیسی کا انگریزی الگ بولتا ہے، الگ الگ سٹائل کے ساتھ. اور یہاں مجھے پڑھنا شروع کیا کون سا؟ نورانی قاعدہ. پھر 3-4 مہینے میں قاعدہ ختم ہوا، پھر 1-1.5 سال میں ختم قرآن ہوا. اور جب ختم قرآن ہوا تو گھر میں جشن منایا کہ پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں قرآن ختم کیا. بڑا میں نے. اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو آج ہی سے پڑھنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں. پھر اگر قرآن پڑھنا آتا ہو تو روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی فرما رہے میرا جی چاہتا ہے یاسین شریف آپ ایمان والے کے دل میں ہو. ہم دسیوں کے قسم کے گانے یاد کریں گے تو اللہ کا کلام کیوں یاد نہیں کریں گے؟ تو جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں. جو کو تلاوت کرتے ہو وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھیں. اور تفسیر جب پڑھیں تو ساتھ میں ہم یہ کہیں گے کہ علماء کی ذمہ داری ہے تفسیر قرآن، درس قرآن کی محفلیں شروع کریں. ہر مسجد میں ہر امام صاحب کسی وقت میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. یہ ہمارے تمام بزرگوں کا عمل رہا ہے اور ہم سب مولویوں کی بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں ہم ترقی کر رہے ہیں. اگر ہمارے علماء جو تفسیر کر سکتے ہوں اور وہ تفسیر کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے تو بہت ساری خرابی کا علاج ہوگا. قرآن کے حقوق ادا کرنے کا اہم کام یہ بھی ہے. اور ساتھ میں قرآن دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے تو بہت کچھ صلاحیتیں چاہیے. میرے بھائیوں، قرآن کتاب تذکر بھی ہے اور کتاب تدبر بھی ہے. تذکر سب کے لیے ہے، تدبر صرف علماء کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا نبی مقابلے میں کھڑے ہو کر کہہ گیا یا اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں کھڑے ہوں گے مقابلے میں، تو قرآن کریم میں ایک تو آیت یہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی کھڑے ہو کر کہے گا یا اللہ ان ایمان والوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن چھوڑ دیا تھا. اور جب ہم حدیث میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کچھ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اس میں ایک جگہ بڑی دل کے کانپوں سے سنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ستایا یہ سوچ کر کہ ہماری اکثریت ہے، ہم پاور میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، لہذا اسے ستایا، اور وہ بیچارہ غیر مسلم کمزور ہونے کے بنا پر کیونکہ وہ میجارٹی میں نہیں، اس نے وہ ظلم سہا اور کچھ بولا نہیں، کچھ کر نہیں پایا. آہیں کرتا رہا کہ اگر میرے پاس بھی پاور ہوتا، ہماری میجارٹی ہوتی، ہم تھوڑی کرنے دیتے ان کو یہ، اور مسلمان ان کو ستائیں گے یہ جان کر کے کہ یہ اقلیت میں ہے کیا کر سکیں گے، یہ ایک ہے یہ کیا کر سکے گا، یہ کہہ کر کے. تو حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ میری اس امت نے اس کو ستایا تھا. بخاری میں حدیث ہے. ہم جب حدیث پڑھ تو لرز گئے، اللہ کا نبی اتنا حق پر، اور ساتھ میں وہ شخص جسے دوسرے سے کام کرائے اور پیسے نہیں دیے، اور وہ بیچارہ آتا رہا صاحب میرے کو پیسے دے دیجیے، کہتے کل آنا پرسوں آنا، یہاں تک کہ آتے آتے اکتا گیا، تھک گیا اور مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا کر کے دیتے چھوڑو کیا کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہوگا یا اللہ اس نے اس سے کام کروایا تھا اور ہمیں پیسے نہیں دیے. اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کے حقوق ادا کرنے کا عہد کریں. نمبر 3، میرے بھائیوں ہمیں انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور انسان اکیلی زندگی نہیں گزارے گا. ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دکاندار ہے تو کسٹمروں کے ساتھ، افسر ہے تو ماتحتوں کے ساتھ، ملازم ہے تو کلیگ ہو گئے، دفتر میں ہوگا تو عوام کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. انسان کے ساتھ زندگی گزارے گا. انسانوں کا رویہ انسانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ہر جگہ سوال ہے اور یہ ہر شخص کے لیے ہے. ایک شخص مفتی بیٹھا ہوا ہے، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، اس کا رویہ کیا ہوگا. ایک شخص امام ہے، لوگ اس کے مقتدی ہیں، اس کا رویہ مقتدیوں کے ساتھ کیسا ہوگا. ایک شخص افسر ہے، اس کے ماتحت بھی ہے، اس کے کلیگ بھی ہے اور عوام بھی ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. ایک شخص ڈاکٹر ہے، چاروں طرف تو پیشنٹ ہی پیشنٹ رہتے ہیں، اس کا رویہ پیشنٹوں کے ساتھ کیا ہوگا. ایک شخص جج ہے، جب وہ فیصلے کی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ کلائنٹ کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ کیا رویہ بنے گا. ہر انسان ہر وقت امتحان کے عالم میں ہے، رویہ انسانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو بس اس
کے لیے نمونہ چاہیے ہمیں کہ یا اللہ ہمیں نمونہ چاہیے جسے ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے مخلوق کے ساتھ. تو جواب اللہ کی طرف سے آئے گا نمونہ تمہارے میں نے بھیج دیا ہے. اس نمونے کا نام ہے سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ وہ ہمارے نمونہ. اب ہمارے نمونہ کیسا ہے؟ تو اللہ کرے وہ نمونہ اپنا بولنے والے کے بھی قسمت میں ہو اور سننے والے بھائیوں کے بھی قسمت میں ہو. دل کے کانوں سے سنیں ہمارا نبی کیسا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سفر فرما رہے ہیں طائف سے جیرانہ کی طرف. جیرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور طائف آپ کو معلوم ہے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ جیرانہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں اور معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جیرانہ پہنچے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ تھے اور تقریباً 6,000 غیر لوگ تھے. یہ سارے وہاں ہیں. وہاں کس طرح پہنچے تو اس کی لمبی تفصیل ہے. غزوہ حنین کے بعد کا واقعہ ہے. صحابہ کرام حاضر ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ وہ پانی تھا کنویں میں وہ ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا اب عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا کہیں پانی نہیں ہے اور اتنی بڑی جمعیت ہمارے ساتھ ہے اتنا بڑا مجمع ہے 12,000 صحابہ ہیں اور 6,000 غیر لوگ تھے. بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہیں سے کہیں کٹورے میں پانی لاؤ. چاہتے کٹورے میں پانی لایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک کٹورے میں ڈالا اور فرمایا کہ جس کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہے یہ پانی اس کنویں میں ڈالتا. چنانچہ وہ پانی اس کنویں میں ڈالا گیا اور آپ نے فرمایا کس کو برہا تھا تھوڑی دیر انتظار کرنا. چنانچہ تھوڑی دیر انتظار کیا گیا. اس کے بعد پھر نیچے سے پانی نکلا کیسے جیسے مین پائپ پھٹ جائے اور نیچے سے جوش کے ساتھ پانی اوپر آ جائے. اس طرح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور وہ پانی آج تک چل رہا ہے. جیرانہ میں یہ واقعہ پیش ہے. بالکل اسی طرح سے جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف جا رہے تھے راستے میں رات گزاری ہے اور پانی نہیں تھا اور عرض کیا گیا حضرت پانی تو ہے مگر کڑوا ہے پانی تو ہے مگر کھارا ہے وہ پی نہیں سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی بلاؤ اور آپ نے لعاب مبارک پانی میں ڈالا اور وہ لعاب مبارک کا والا پانی جو ہے اس کنویں میں ڈالا گیا اور وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا اور آج تک وہ پانی میٹھا ہے. اور ہزاروں انسان جو لا علاج بیماری میں مبتلا تھے اس پانی کو پی کر شفایا ہو گئے. مجھے بھی ایک دفعہ سے مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر نے وہی پانی دیا تھا. کہنے لگا جہاں ہماری ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے وہاں یہ آب شفا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی کے لعاب مبارک مدینہ طیبہ کے راستے میں بدر کے راستے میں کنویں میں ڈالا گیا تو کنواں کھارا کام میٹھا ہو گیا اور جیرانہ میں وہ لعاب مبارک کا پانی خشک کنویں میں ڈالا گیا تو پانی نکل کر آیا. تو اللہ کے نبی ایسا جیرانہ آ رہے ہیں راستے میں رات ہو گئی آرام فرما رہے ہیں ریت پر آرام فرما ہے. رات کو ایک صحابی اٹھے نظر نہیں آیا انہیں اندھیرا تھا ان کے پاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی. ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ ایسا بیدار ہو گئے. بیدار ہو کے دائیں بائیں دیکھا اندھیرا تھا نظر نہیں آیا کوئی لیکن اتنا فرمایا یا عبداللہ اوجعتنی اور اللہ کے بندے تیرے پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگ گئی چوٹ لگ گئی. یا کشمیری میں کیا ہے لوگ ہنس اور خدا سے نمازہ لوگ ہنس. یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب صحابی کو صحابی آگے تو حضور تھے تو پریشان ہو گئے. شرمندگی اور پریشانی کے عالم میں بیچارہ وہ واپس چلا گیا. بے قراری کی اس کو سکون نہیں تھا. بہرحال صبح ہو گیا وہ سوچ رہا ہے صبح جاتے ہی میں معافی مانگوں گا لیکن صاحب کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر حضور نے ڈانٹا پھر کیا ہوگا. پھر سوچنے لگا کہ حضور کی ڈانٹ تو مشکل نہیں ہے وہ تو رحمت اللہ میں اولا کہا ڈانٹیں گے مجھے لیکن اگر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی پھر کیا ہوگا. اور اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی کیونکہ صحابہ کو بار بار کا تجربہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کے ذریعے سے کوئی ناقدری کوئی گستاخی ہو گئی اللہ تعالیٰ فوراً آیت بھیج دیتا ہے. اللہ جل شانہ اپنی ناراضگی اپنی گستاخی برداشت کر لیتے ہیں لیکن حضور کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. فوراً آیت آ جاتی ہے. 50 واقعات حضور کی زندگی میں پائے گئے اور 10 واقعات قرآن کریم میں ہے کہ فلاں آدمی سے یہ غلطی ہو گئی اللہ نے فوراً آیت بھیج دی. خیر وہ صحابی سے پریشانی میں ہے کہ کیا ہوگا. وہ تو یہ سوچ رہا تھا لیکن میرے بھائیوں سوچیں کیسا ہمارا نبی تھا. اللہ کے نبی اعظم سوچ رہے اس بیچارے کو اندھیرے میں نظر نہیں آیا اس کے ٹھوکر سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی. غلطی اسے ہو گئی کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کی اس نے. اب جب میں نے اسے کہا یا عبداللہ اوجعتنی تو وہ پریشان ہو گیا ہوگا اس کو سکون نہیں رہا ہوگا
وہ بے اطمینانی میں ہوگا، وہ غم میں ہوگا. اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے سوچا بس صبح سویرے اس کو ڈھونڈوں گا اور میں یہیں سے جا کر کے معافی مانگوں گا. چنانچہ صبح صحابی کو ڈھونڈا گیا. صحابی کا نام تھا ابو جہم غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ابو جہم غفاری رضی اللہ تعالیٰ. صبح کو ڈھونڈا گیا، اسے بلوایا. اب بلوانے کے بعد ابو جہم، رات کو میں نے جو جملہ تم سے کہا تھا اس کی وجہ سے تمہیں جو تکلیف ہوئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میرے بھائی کو ہمارا رویہ کیا ہے انسان کے ساتھ؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہے رحمت للعالمین، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ. آپ نے یہ سوچا میرے کہنے کی وجہ سے اس کے دل میں جو دکھ ہوا ہوگا اس دکھ کو میں دور کرنا ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ آ کر کے معافی مانگتا ہوں. وہ مانگنی تھی اسے معافی. حضور نے کوئی ناگواری کا لفظ نہیں بولا تھا، بات صحیح کہی تھی. اگر ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی، کوئی اور انسان ہوتا، ہم جیسا انسان ہوتا تو نہ جانے کیا بول دیا ہوتا اور کیا کیا اسے بد کلامی کی ہوتی. ہم اگر ہوتے تو ہم کہتے ہو تجھے نظر نہیں آتا، تو انسان ہے، تو جانور ہے، دیکھ کر کیوں نہیں چلا، اور نہ جانے کیا کیا بولتے. لیکن اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا یا عبداللہ، اور خدا سے بندہ، اور اللہ کے بندے، او جعتنی، تیرے سے مجھے چوٹ لگ گئی، بس اتنا فرمایا تھا. اور بات صحیح تھی. یہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی بات نہیں تھی، کوئی بددعا کی بات نہیں تھی. اس پر بھی اللہ کے نبی اعظم نے سوچا کہ مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے. اور اگلے دن صبح اللہ کے نبی سے معافی مانگی. دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام ایمان والے، اور وہ بعد میں ہم سب خود پہلے سوچے ہمارا رویہ کیا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسوں کے ساتھ. ہم تو فخر کرتے ہیں. میں ایسی بات کہوں گا کہ اس کو آگ لگ جانی چاہیے. میں ایسا کہوں گا کہ دل میں لا جانا چاہیے. جناب جس کا بس ہم فخر کرتے ہیں. دوسرے کو لٹکا کر کے رکھنا، ستانا، دکھ پہنچانا، کہنے کہ میں ناک کے چنے چباؤں گا، میں تجھے نہ یاد دلاؤں گا. یہ جملے ایمان والا بولتا ہے. رحمت العالمین کا امتی، رحمت العالمین کا امتی ہونا چاہیے کہ تو مجھے نہ لوہے کے چنے چبوائے گا یا نہ یاد دلائے گا، میں تو تمہیں رحمت برساؤں گا، کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے اس معمولی چیز کو بھی یہیں سے معافی مانگی. ہم اس نبی کے امتی ہیں. میرے بھائیوں ارادہ کرو کہ ہم جن انسانوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ہمارا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ کہنا کہ اس سے زیادہ بہتر رویہ کسی کا نہیں. ہمارا بیٹا یہ کہے اتنا اچھا میرا باپ اتنا کسی کا بھی نہیں. ہماری بیویاں کہنی چاہیے جتنا اچھا میرا شوہر ہے اتنا کسی کا اچھا نہیں. ہمارے پڑوسی کہنا چاہیے اس سے بہتر رویہ تو پڑوسی مجھے مل ہی نہیں سکتا ہے. یعنی ہم رحمت بنے کیونکہ ہم رحمت والے نبی کی امت ہیں. ہم زحمت نہ بنے، ہماری ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے، کیونکہ ہم امتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ بات ختم ہو. چوتھی بات، میرے بھائیوں، دنیا میں انسانوں کو جن نعمتوں کی بڑی طلب اور تلاش ہوتی ہے ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے اولاد. اور یہ سمجھ میں تب آئے گا جب کسی بے اولاد انسان کو آپ دیکھیں گے وہ کیسے بے قرار ہوتا ہے، کیسے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. بلکہ سچ پوچھیں اولاد والوں کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بے اولاد والے کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ سب بیتی نہیں. جنا جو اولاد سے محروم ہوتا ہے نا وہ رات کے تنہائیوں میں بھی سوچتا ہے میرا کیا بنے گا اور میری گڑیا کا کیا بنے گا. اگر میں مر گیا تو گڑیا کو کون پوچھے گا، اور گڑیا مر گئی تو میرا کیا بنے گا. اور کسی ٹینشن میں رہتا ہے. وہ ٹینشن کبھی اس کا ختم نہیں ہوتا. باہر سے اس کے بعد دولت بھی ہوگی، عیش بھی ہوگا، سوٹ بوٹ بھی ہوگا، لیکن اندر اسے کھایا ہی رہتا ہے. اب اگر میں کہیں سے اڈاپٹڈ سن لاؤں گا، بچہ لاؤں گا، پتہ نہیں وہ وفادار ہوگا یا نہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. وہ نعمت اولاد ہے کہ نبی بھی مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کر دیجیے. اب جب اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو جو ہی کہ نعمت مل جائے گی اب دو ذمہ داری بھی آ گئی. ایسا نہ ہو جناب اولاد کی نعمت مل گئی مگر میرے گھر میں میرا بچہ بگڑ گیا، میرے گھر میں میرا بچہ عزیز بن گیا، میرے گھر میں میرا بچہ شرابی بن گیا، آوارہ ہو گیا، میرے گھر میں رہ کر کے میرا بچہ ویسا نہیں بنا، تو پھر یہی اولاد مصیبت بنتی ہے، یہی اولاد جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ فرما رہے اے ایمان والو اپنی اہل و عیال کو جہنم سے بچانا. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بے شمار ایمان والے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو فکر ہے ہمارے بچے کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، بہت اچھے سکول کی، پھر ملازمت ملنی چاہیے، ڈگریاں ہونی چاہیے،
عیش کی زندگی ہونی چاہیے، شادیاں بہت اچھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں، پر وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ اگر بگڑ جائے، اگر یہ ڈرگس میں چلا گیا، اگر یہ آوارہ ہو گیا، اگر یہ گناہ میں چلا گیا، اگر اس کی صحبت بری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اس کی فکر ہر ایمان والا سوچے کہ جیسے مجھے اپنے بچے کی سکون کی تعلیم کی فکر ہے، اس کے شوق پورا کرنے کی فکر ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنانے کی فکر ہے، پیسہ زیادہ آ گیا تو نئی گاڑی دینے کا شوق ہے، یہ ساری چیزیں جب تو ان کی دین کی فکر بھی کرو. کیوں یہ ہمارا مسلمان اس کی فکر نہیں کرتا میرے بیٹے کو کلمہ یاد ہے یا نہیں؟ مجھے یاد ہے ہم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک صاحب لالٹین لے کر دور کھڑے ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس سے کہو لالٹین نیچے رکھو جنازے میں آ جائے. کہنے لگے جناب پڑھائیے آپ جنازہ رہنے دیجیے اس کو. تو میں نے کہا بھائی کون ہے یہ؟ کہنے لگے جس کا جنازہ اسی کا بیٹا ہے. تو میں نے کہا یہ جنازے میں کیوں شامل نہیں ہے؟ کہنے لگے یا سب یورپ میں رہتے ہیں تو شاید ان کا ذہن نہیں مانتا ہوگا. میں نے کہا یورپ میں رہے امریکہ میں رہے، یہ بیٹا مسلمان ہے، باپ کا جنازہ ہے تو جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے آپ پڑھا دیجیے. خیر جنازہ پڑھا تو مجھے کلک رہا اندر سے. میں نے کہا یہ کیوں جنازے میں شامل ہے؟ خیر میں نے کہا اب یہ آپ کس بیٹے ہیں؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں باہر ملک میں ہوتا ہوں. میں نے کہا آپ جنازہ بھی کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے مجھے اصل میں معلوم نہیں جنازہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا میرا باپ تھا تو کم سے کم یہ آ گیا. میں نے کہا انا للہ و انا راجعون. جس باپ نے شوق کے ساتھ اس بیٹے کو ہائی ڈگری تک پہنچایا اور وہ یورپ کی عیش والی زندگی گزار رہا ہے، وہی بیٹا کہہ رہا ہے میں جانتا نہیں جنازہ کیا ہے. اور تم کو جنازہ اپنے باپ کو نصیب نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے تمہاری ان دولتوں کو، کیا کرنا ہے تمہاری اس عیش والی زندگی کو؟ میرے بھائیوں ایسا نہیں کر کہ جناب تم نے زمانیاں تو لگا دیا اپنے بچوں پر، آگے جا کر تمہارے بچے کہیں اور جا کر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، آخر میں تم کو سلام کرنے کے لیے موقع تو نہیں ملے گا. اپنے بچوں کی جیسے دنیوی زندگی کے اعتبار سے فکر کرتے اور کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی دینی فکر بھی کریں. بس یہ بات بھی ختم ہو گئی. آخری بات، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ خرابیاں، کچھ نہ کچھ خطرات ہوتے تھے. آج کے زمانے میں خرابیوں میں ایک بدترین خرابی ہے کہ لوگ مسلسل اللہ کی ذات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات سے دور ہونے کا مرض جہاں تک پہنچ گیا کہ اب باقاعدہ سکولوں کالجوں میں لوگ کہتے ہیں خدا ہی نہیں گئی، ہم نے دیکھا ہی نہیں اسے. ہم جب نے دیکھا نہیں تو مانیں گے کیوں اسے؟ بلکہ باپ نمازی ہے، بیٹا کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو. میرے پاس ایک امام صاحب آئے، کہنے لگے جناب مجھے 30 سال 35 سال ہو گئے مسجد امامت کرتے ہوئے. میرا بیٹا میرے پاس آیا، ہم بہت دنوں سے محسوس کر رہے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ کچھ بدلا ہوا ہے، کچھ موڈ میں ہے، کچھ بات نہیں کر رہا ہے. کہنے لگے رات آ کر مجھے کہتا ہے کہ ابا جان یہ جو آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہو وہاں خدا ہے کہاں؟ تو اس لیے اپنی ایمان کو بچائیں اللہ کے ذات سے متعلق، اپنے ایمان کو بچائیں اللہ کے نبی کی ذات عالی سے متعلق، اپنے ایمان کو بچائیں قرآن کریم سے متعلق. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ کو الحاد یا شرک یا خدا کا انکار یا نبی کا انکار یا نبی کی توحید کا مرض لگ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسری خرابی جو آج کے زمانے میں ہے اور وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے وہ ہے غلط چیزیں کھانا اور غلط چیزیں پینا. یہ غلط چیزیں کھانا اس میں حرام دولت بھی ہے، اور غلط چیزیں پینا بھی اس میں منشیات ہے. اس وقت نئی نسل مسلمانوں کی بھی اور ہمارے دوسرے بھائیوں کی بھی، تو خیر دوسرے بھائی تو اپنا خود ہی سوچیں گے، ہم تو ان میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائیوں ایسا نہ تمہارا بچہ، تم خوش ہے ہمارا بچہ لیکن وہ ڈرگس میں ہوگا، وہ چرس پی رہا ہوگا، وہ براؤن شوگر میں پھنس چکا ہوگا، وہ بری عادتوں میں ہوتے ہوتے کہاں تک آگے چل کر گاڑیوں میں ملے گا. ایسا نہ ہو تمہارا بیٹا تمہاری تمام دولتوں کو اپنی عیاشی میں اڑا دے گا. میرے پاس لڑکا آیا، سامنے بیٹھ کر رونے لگا اور روتے روتے اس نے کہا کہ جناب 45 لاکھ روپے کے میں نے براؤن شوگر پیا ہے اور اب میری صحت ایسی ہے کہ میں کھانا بھی نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے اسی جموں شہر میں میرے پاس ایک آدمی آئے جو بڑے افسر، کون سے ڈپارٹمنٹ ہے مجھے نہیں معلوم، جوان بیٹا صاحب تھا. کہنے لگا جناب وہ دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، پہلے بچے کی بات اب سن لیں. بیٹا اس کو اشارہ کر کے کہتا تم دور جاؤ تب میں کہہ سکوں گا. ابھی بیٹا مجھے سنا رہا. کہنے لگا جی باپ کو اللہ نے پیسہ خوب دیا ہے، ہر مہینے کا 1 لاکھ روپے مجھے دیتا جیب خرچ کا. میں نے دنیا کے سارے گندے کام کر لیے، کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو. لیکن اس وقت میری حالت یہ ہے، میری دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں، لیور ڈیمیج ہو چکا ہے، انزائٹی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، زیادہ کام نہیں کرتا ہے، اور ساری
اب مجھے نہ نیند ہے، نہ کھانا ہے، نہ کڈنیاں ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہ کہہ کر رونے لگا اور میں کہنے لگا مجھے کسی طرح سے دعا کر کے میں نے کہا دعا سے کیسے نکلو گے تم اس سے؟ جب یہ رونے لگا تو پاس میں وہ باپ پہ بیٹھ کر رونے لگا، کہنے لگا جب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بیٹے کا یاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی نوجوان نسل کی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے، تمہارے پیارے بیٹے باہر جا کر نہ جانے کن عادتوں میں پھنس چکے ہوں گے، کن بری چیزوں کے کھانے پینے کے لت میں لگ گئے ہوں گے۔ اور بڑے بدترین ظالم ہیں وہ لوگ جو 4 پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ کہاں پیسہ کمائیں گے، ہم کو کریں نشے کی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جسم اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کر دیا کیونکہ تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ہم جب نشے کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو گویا اللہ کے بنائے ہوئے جسم کو آگ لگاتے ہیں۔ نشے کی جتنی چیزیں وہ انسان کو برباد کرتی ہے اور ایک ہی چیز کو برباد کرتی ہے۔ میرے پاس ایک عورت آ کر رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے شوہر کی حالت یہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگا ایک ہاتھ میں بسکٹ تھا، ایک ہاتھ میں موبائل تھا، چرس پی کر کے وہ جب بسکٹ کھانے لگا تو بسکٹ کے بجائے موبائل کو کاٹنے لگا۔ میرے بچے ہنسنے لگا کہ دیکھو ڈیڈی کو کیا ہو گیا ہے، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو بٹ کر کھانے بجائے موبائل چبانے لگا کیونکہ وہ نشے میں تھا۔ نشے کے ایک باپ آیا، کہنے لگا جی رات میں نے اپنے بیٹے کو گھر کے باہر نالی سے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کیا کرنا ہے، گھر کے سارے زیورات میں بیچ چکا، اب دعا کرو یا تو وہ مر جائے یا سدھر جائے۔ کہتا ہے پھر سدھرنے کی تو امید نہیں، ابھی موت ہی آ جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت والدین کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ تمہاری نئی نسلیں تباہ میں ہو جائے۔ ان نئی نسلوں کی فکر کرو، اور وہ بچ نہیں پائے گا وہ اس ماحول میں۔ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے، جب وہ دین کے ساتھ جڑے گا تو اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی، جب وہ نمازیں پڑھے گا، جب وہ تلاوت کرے گا، جب وہ تسبیح کرے گا، جب وہ گناہ سے بچے گا، اس کے بعد اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، تب اسے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ ورنہ یہاں سے توبہ کرائیں، بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں تعویذ کے ذریعے سے بچے کو ٹھیک کرائیں گے، تعویذوں کے ذریعے سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعویذ کے ذریعے ہدایت لانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مصیبتیں برداشت کی تھی وہ اسی لیے تھی۔ تعویذوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، پیر صاحب کی پھونک سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ تو پیر صاحب کا بچہ خود، میرے پاس ایک بہت بڑا پیر آ گیا اور وہ کالج کا پرنسپل اور بہت اونچے خاندان کے، جن خاندانوں کے ذریعے سے، جن خاندانوں کے اسلاف کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، انہیں خاندانوں کا ایک فرد آ کے بیٹھ کر رونے لگا، کہنے لگا جناب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی وہ کرے گی جس کو میں زبان پر نہیں لا سکتا، اور میرا بیٹا وہ کرے گا جس کو میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد پھر بچوں کی برے حالات سنا کر رونے لگا۔ تو میں نے کہا آپ تو پیر خاندان کے ہو؟ کہنے لگا ہمارا پیر خاندان کا کیا کرے گا، بچے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وہ خود بہت بڑے پیر خاندان کا ہے، پرنسپل بھی ہے، قابل بھی ہے، دیندار بھی ہے، تو نمازی ہونے کے باوجود، پرنسپل ہونے کے باوجود بچے بگڑ گئے، اور اسی کے کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، تو لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے جو جوان ہیں اور یہاں موجود ہیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اچھی طرح سے سمجھیں کہ ماحول کی خرابیوں میں سے الحاد ہے، ایتھیسزم ہے، ایگنوسٹکزم ہے، لبرلزم ہے، آزاد خیالی ہے، اسی طرح سے فری سیکس ماحول ہے، گندی چیزیں ہیں، ڈرگس ہے، شراب ہے، میوزک ہے، آوارگی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کی اگلی زندگی بچ جائے گی، اور اگر بچانے کی فکر نہیں کی، یا ایمان چھپ جائے گا، یا کردار ختم ہوگا، یا صحت برباد ہوگی۔ ہر نوجوان کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں: ایمان، کیریکٹر اور صحت۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے عطا کی ہے، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی فکر کرے تو یہ بچ جائے گی۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں او ظالمو، تم قیامت کے دن انگلیاں کاٹو گے اور افسوس کے ساتھ کہو گے ہائے افسوس، میں فلانے کے پیچھے چلا تو برباد ہو گیا، میں نے فلانے کو فالو کیا تو برباد ہو گیا۔ وہ ویب سائٹ ہے جو تم کو گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہے، وہ یوٹیوب چینل ہے جو تم کو گناہ کروا رہے ہیں، وہ باہر کے وزٹ جو تم کو گناہوں میں ڈبا رہے ہیں، وہ دوست، وہ غلط ریلیشن جو تم کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن انگلیاں کاٹیں گے لوگ۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ افسوس کرے گا ہائے میں یہ ویب سائٹ کیوں دیتا تھا، ہائے یہ ٹی وی چلنے میں کیوں دیتا تھا، ہائے افسوس یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک چلا کر میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، یہ فلانی تھیوریاں پڑھ کر کے میں اپنے آپ، بس وہ تھیوریاں ہوں گی، وہ انسان ہوں گے، وہ دوست ہوں گے، وہ آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچائے تو پھر آپ کا ایمان اور آپ کا کردار بڑھ سکے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے،
مدرسے والے پورے سال محنت کرتے ہیں، عوام سے ہی چندہ دیتے ہیں، عوام کے بچوں کو لاتے ہیں، پھر خود بہت نچلی سطح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھی طرح سے سنیں، مدرسے والے بالکل نچلی سطح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تمہارے گھروں کے چپراسیوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں ان مدرسے والوں کے مولویوں سے۔ پھر یہ چندے بھی کریں گے، بچوں کو جمع بھی کریں گے، ان کو دکھائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو سلائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، اور پھر تیار کر کے کہیں گے یہ ہے پروڈکٹ جو ہم نے تیار کیا۔ اور اگر یہ مدارس نہیں ہوئے تو آگے کیا ہوگا؟ مسلمان خوشحال ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، سائنسی ترقیات ہوں گی، ہر گھر میں گاڑیاں ہوں گی، لیکن نہ نماز ہوگی، نہ کلمہ ہوگا، نہ اسلام ہوگا، اور ہوتے ہوتے آگے چل کر کے کہیں گے بہت اچھے مسلمان تھے اب نہیں ہیں۔ دنیا کا مشہور ترین شہر جہاں تقریباً ہر گھر میں ایک زمانے میں ولی ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا بخارا، جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ اس وقت بخارا کی حالت یہ ہے کہ وہاں اپنے بچے کا نام مسلمان نہیں رکھ سکتے، اپنے بچے کے نام کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت بخارا کی حالت یہ ہے، بلکہ جس ممبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی، اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے چنگیز خان نے کہا تھا میں آسمان والے کی طرف سے قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے اسی ممبر پر جوتا پہن کر کھڑا ہوا تھا، گھوڑے پر آیا اور اندر آیا، اور ممبر پر چڑھے ہو کر کہا، چنگیز خان تمو جب اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا میں آسمان، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا آسمان میں کوئی ہے، تو کہا آسمان کے والے کی طرف سے میں قہر بن کر کے آیا ہوں۔ پھر کہا میں اعلان کرتا ہوں کل شام تک بخارا شہر میں کوئی انسان نہیں بچنا چاہیے اور کوئی مکان کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے اندر سارے انسانوں کو مار دیا، عورتوں اور بچوں کو باندھ کر کے کیمپوں میں لے جایا گیا، اور گھروں کا سامان لوٹ لیا، اور باقی پورے بغداد کو آگ لگا دی اور ملیا بیٹھ کر۔ پھر جب دوبارہ بغداد بسا ہے، لیکن آج وہاں حالت یہ ہے کہ وہاں خوشحال ہے، عیش کی زندگی ہے، لیکن نہ گھروں میں کلمہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، ہوتے ہوتے بچوں کا نام محبت بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ابھی بخارا کے ایک انسان سے ملاقات کی تو وہ اشاروں میں کہہ رہا تھا، کہنے لگے اگر ہم یہ قرآن رکھیں گے تو یوں اندر جائیں گے، یہ رکھ نہیں سکتے۔ میں نے اسے پوچھا اشاروں میں، کیونکہ وہ عربی جانتا نہیں تھا، ان کی زبان ہم نہیں جانتے تھے، تو بڑی مشکل سے وہ موبائل کے ذریعے سے میں عربی میں بولتا تھا، وہ اس کو ٹرانسلیشن کرتا تھا ازبک زبان میں، پھر وہ وہاں سے جواب دیتا تھا۔ آخر میں کہتا تھا کہ ہمارے پورے بخارا میں ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے افراد جو حکمران ہیں انہوں نے سامنے بیان لگا دیا، مسلمان نام بھی نہیں رکھ سکتے، گھر میں قرآن نہیں رکھ سکتے، گھر میں کلمہ نہیں لکھ سکتے، پھر یہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دینی جلسے میں آئے ہیں، مدرسے والے اپنا مال تیار کر کے امت کے سامنے لاتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے والوں نے جو یہاں وزارتوں میں چلتا ہے، غالباً 2 یا 3 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کی دستار بند ہوگی۔ دستار بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو قرآن اس کا حوالے کر دیا، یہ تو قرآن کا حافظ بن گیا، اب آگے اس کی ذمہ داری ہے قرآن کو محفوظ رکھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اور قرآن کے آگے قرآن کا خادم بن کر زندگی گزارے۔ اور بشارت کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان باپ کے کندھے پر، باپ کے سر پر ایسا تاج لگائیں گے کہ سارے محشر والے دیکھیں گے چمکتا ہوا تاج، سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ تو خود اس حافظ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے۔ بخاری میں ایک جگہ پر جملہ ہے، حضرت حذیفہ فرماتے تھے یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اعزکم اللہ بالقرآن، اللہ نے تم کو قرآن سے عزت عطا فرمائی، فلو اتخذتم یمینا وشمالا لضللتم ضلالا بعیدا، اگر تم دائیں بائیں چلیں گے تو بدترین گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، دین کو سیکھیں، اپنے گھر کو دیندار مسلمان بنائیں، مالی برکت بھی آئے گی، صحت کی برکتیں بھی آئیں گی، بچوں کے اندر بھی دینداری آئے گی، اور ہم اللہ کے رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ بس میں حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ ہمیں مرنا ہے اور لازماً مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور لازماً زندہ ہونا ہے، حشر میں پہنچنا اور لازماً پہنچنا ہے، اور حشر میں پہنچنا ہے تو لازماً اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لازماً نبی کے پاس کھڑے ہو کے بعد پھر لازماً اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کب قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تم چوٹی کا رات کا چاند چمکتا ہوا دیکھتے ہو، اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے۔ تو اللہ کو بھی دیکھنا اور اللہ کے نبی سے بھی ملنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں،
میں وہاں انتظار کروں گا تمہارا، اور جب تم میرے سامنے آؤ گے خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا سر نیچے ہو جائے گا۔ یعنی ایسا تو ہو کہ اللہ فرمائے یہ آپ کی امت ہی ہے۔ دیکھ لیجیے کیسا ہے، جیسے شریف باپ کا بیٹا جب غلطی کرتا ہے اور بعد میں تھانے میں جا کے کہتا ہے جناب آپ شریف نے دیکھا آپ کے بیٹے نے کیا کیا، وہ سر بیچارہ نیچے کرتا ہے، کیونکہ اس کے جب تھانے والے باپ کو کہتے ہیں سر آپ تو اتنے معزز آدمی آپ کے بیٹے نے کیا کر دیا، تو باپ کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب وہ بیچارہ سر نیچے کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، واپس آ کر کہتا بیٹا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میری عزت کو خاک میں مت ملانا، یہ کیا کر دیا تو نے۔ بس ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہم سے یہ فرمائے تم کیا لے کر میرے پاس آئے، تم تو میرے امتی تھے، میرے پاس ہم جواب نہیں دے سکتے۔ عہد کریں انشاءاللہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن ہمارا نبی کہے گا تم کیا لے کے میرے پاس آئے، کس منہ سے میرے پاس آئے، تم تھے ہی نہیں میرے راستے پر، تم تو کہیں اور کسی اور کے راستے پر چل رہے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے تو غنی ازہاد عالم الفقیر روز محشر ادرہا ابن الفقیر، تو اگر میری حساب ناگزیر، یا اللہ آپ غنی ہیں ہمارا حساب نہیں لینا، اور اگر حساب لینا ہوگا تو ہمارے نبی کے سامنے حساب نہیں لینا، کیونکہ ہمارا حساب شروع ہوگا تو ان کو شرمندگی ہوگی، اور ان کی شرمندگی زیادہ تکلیف دہ ہے وہ مقابلے اس کو کہ ہمیں سزا لگ جائے۔ سچا عاشق رسول یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میرے سمجھدار بیٹا کہتا مجھے تو جو ہونا ہوگا، میرے ابا جان کو جو شرمندگی ہوگی اس کا کیا کروں گا۔ میرے بھائیو عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کا مکرم بندہ بن دیں، اللہ کے نبی کا سچا امتی بن دیں، اللہ کے نبی کا سچا عاشق اور اتباع کرنے والا اور انسانوں کے لیے رحمت والا بنا کر ایسی زندگی گزاریں گے ہم، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔